تھوڑی ہی عرصے پہلے نا مجھے ایک بھائی ملے. وہ میرے پاس آئے اور اسلام قبول کرنا چاہتے تھے, اور وہ کوئی آپ کہتے ہیں مشرقی علاقے سے تھے, ٹھیک ہے. اور وہاں پر جو ہے وہ شراب خانے میں نا بارٹینڈر تھے. ساری زندگی انہوں نے یہی کام کیا, اور مجھے نہیں پتا کہ اس تک میری ویڈیوز کیسے پہنچی. یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو جو ہے اس نے دیکھی, تو اس کے بعد اس نے جتنا بھی میرے اما پارا کی تفسیر ہے نا اس کو سارا سنا. سبحان اللہ. حالانکہ وہ بڑی پیچیدہ تھی لیکن اس نے اس کو پورا کیا. کانوں میں ہیڈ فون لگائے, ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے, اور 6 مہینے بعد اسلام کی شہادت لی اپنے آپ میں. اور اس کے ارد گرد کوئی مسلمان نہیں تھا وہاں پہ, بلکہ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے کچھ مسلمان دوست تھے وہاں پہ, اور وہ اس بار پہ لگاتار آیا کرتے تھے. تو وہ جو ہے ان سے کچھ سوالات پوچھا کرتا تھا اسلام کے بارے میں. تو اسلام لانے کے بعد نا اس نے ارادہ کیا کہ جس طرح سے میں اپنی زندگی جی رہا ہوں نا, میں اس کو تبدیل کرنے لگا ہوں. اور اس نے 6 مہینوں میں کوئی ڈرنک نہیں لی. اور جب آپ اس کی طرف دیکھیں تو آپ اپنے من میں یہ کہیں گے کہ یار یہ تو بڑا ہی گنہگار ہوگا کوئی. لیکن میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس آدمی کا تقویٰ ہم میں سے اکثروں سے زیادہ ہے. جس صورتحال میں وہ ہے اور جس طریقے سے اس نے قابو کیا ہوا ہے نا, اور اس نے فائنلی اس کو چھوڑ دیا, کوئی سیونگز نہیں, سب کچھ ختم, واپس نہیں جا سکتا. ایون جو صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین, ان کے لیے بھی جو شراب کو منع کرنے کی آیات ہے نا وہ ایک ساتھ نہیں آئی. پہلے ان کو کہا گیا کہ جو اس کا نقصان ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے, تو پھر ان سے کہا گیا کہ نماز کے دوران جو ہے تم نشے کی حالت میں مت ہوا کرو, اور پھر کچھ عرصے بعد کہا گیا اس کو پوری طرح چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ نہیں کہا کہ شراب کو چھوڑ دو, لیکن وہ آدمی اس نے چھوڑ دی اپنے تئیں جیسے ہی اس کو اسلام کے بارے میں پتہ لگا. سبحان اللہ, یہ ہے تقویٰ. جب آپ ظاہری طور پہ اس کو دیکھیں گے آپ کو نہیں پتہ چلے گا ان باتوں کا, اور ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کتنا مشکل کام ہے. لہٰذا لوگوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کریں, یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ آپ سے کم تر ہے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم, عسیٰ ان یکن خیرا منہن.